السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھانے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، ہمارے اللہ پاک کے ہزاروں نام ہیں اور 99 نام صفات ہے۔ اسی کو اللہ کہا جا رہا ہے، اسی کو ایشور کہا جا رہا ہے، اسی کو خالق کہا جا رہا ہے۔ وہ کتنا بڑا ہے دیکھو دوستو، اس نے ہر چیز بتائی ہے دوستو، ہر چیز بتائی ہے۔ دیکھو بنائی ہے دوستو، دیکھو ساتوں آسمان ساتوں زمین کو 6 دن 6 راتوں میں بنایا ہے دوستو۔ ایک انجینئر سمجھو 1000 اسکوائر فٹ کا بھی گھر بناتا ہے تو کتنا مٹیریل اپنے فاؤنڈیشن کو، نیچے کے پائے کو کتنا مضبوط بناتا ہے دوستو۔ تو بھی اس کو کم سے کم 4-5 مہینے لگتے ہیں۔ 1000 اسکوائر فٹ بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے 4-5 مہینے لگتے ہیں دوستو۔ تو بھی اس کی گارنٹی نہیں، کتنے طریقے کا کیمیکل ڈالتے ہیں تو بھی اس کی مضبوطی نہیں۔ 50-60 سال میں اس کو ریپیرنگ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ انجینئر تو سب سے اعلیٰ انجینئر ہے۔ یہ تو انجینئر سب انجینئروں کا انجینئر ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب عالموں کا عالم ہے، سب حاکموں کا حاکم ہے۔ ایسا انجینئر ہے کہ اس نے جو آسمان کو بنایا ہے، کون سا کیمیکل ڈالا ہے اللہ کو معلوم، کون سا اس میں مٹیریل ڈالا ہے اللہ کو معلوم، کون سے اس کا کیسا اس کو وہ آسمان کو کون سا کیمیکل ڈالا ہے اللہ کو معلوم۔ بغیر پلر کے، بغیر کسی کے سپورٹ کے وہ آسمان کو پھیلایا ہے، اور کتنا پھیلا ہے، کتنے ایسے 1000 اسکوائر فٹ اس پر قربان جائے۔ اور دوستو 1.25 لاکھ نبی دنیا میں ہے، ہر نبی کی عمر 1200 1300 1400 سال، تو بھی یہ آسمان کی ریپیرنگ چالو نہیں ہے۔ دیکھو کتنے سال دوستو، جبریل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور بولتے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے میں آپ سے بڑا ہوں کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہنس کر کہتے ہیں، اے جبریل تو اپنی کچھ نشانی بتا۔ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اے پیارے نبی جی، اے اللہ کے نبی، میں اس سے زیادہ کیا اور نشانی بتاؤ کہ 70,000 سال کے بعد ایک آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے۔ ایسے ستارے میں نے 70,000 مرتبہ دیکھے ہیں۔ جبریل عرض کرنے لگے، اے پیارے نبی جی، میں اس سے زیادہ کیا نشانی بتاؤ کہ 70,000 سال کے بعد آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے؟ ایسے ستارے میں نے 70,000 مرتبہ دیکھے۔ تو پیارے نبی جی ہنس کر کہنے لگے، جبریل وہ ستارہ اور دوسرا کوئی نہیں تھا، وہ خود میں تھا۔ یعنی اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی جی کو اولین اور آخرین بنایا، آخرین، اولین بھی ہے اور آخرین بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے اول بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے بنایا تو عرش محلے پر اپنے نام کے ساتھ نام کو جوڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کا دانہ کھایا ہے، 40 سال تک آدم علیہ السلام روئے ہیں۔ کتنے سال دوستو؟ 40 سال روئے ہیں۔ لیکن قربان جائے ہمارے اللہ پاک کو، اگر اللہ چاہتے تو 40 سال کے اول آدم علیہ السلام کو یاد دلائے ہوتے۔ لیکن ہمارے پیارے اللہ بہت اچھے ہیں، کیونکہ غلطی پر بھی اللہ معاف کرتے ہیں، غلطی پر بھی ہمارے اللہ پاک معاف کرتے ہیں، غلطی پر بھی ہمارے اللہ پاک ہمیں معاف کرتے ہیں۔ کیسے قدرت والے اللہ ہے کہ 40 سال آدم علیہ السلام کو رلایا ہے، پھر یاد دلا ہے کہ اے آدم، جب تجھے میں نے پیدا کیا تو عرش محلے پر نام لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے پیارے نبی جی کے صدقے میں دعا کی ہے کہ اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں مجھے معاف فرما۔ تو اللہ پاک نے معاف کیا ہے دوستو۔ اس لیے دوستو ہمارا چلنا بھی پیارے محمد ہو، ہمارا دیکھنا بھی پیارے محمد ہو۔ یہ غلط جگہ نہیں دیکھنا ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے۔ آنکھوں کا زنا سمجھو، پہلی نظر اگر سمجھو گری ہوگی تو اللہ سے معافی مانگنا ہے اور اپنے نظروں کو بچانا ہے۔ کیوں بچانا ہے؟ کہ جنت میں اللہ پاک نے جس کیٹیگری کا دائی ہوگا، جس مکمل دائی ہوگا، تو اللہ پاک 25 لاکھ حوریں دینے والے ہیں۔ جعفران کی زمین ہوگی دوستو، جعفران کی زمین ہوگی، اور 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی ہوگی دوستو، 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی۔ دیکھو دوستو اللہ پاک نے جنت کو کیسا بنایا ہے اور کتنا افضل جنت کو
کو بنائے ہیں دوستو۔ اور دوستو 70,000 کمرے ہو گئے، دائی کو اللہ پاک جب جنت دیں گا تو اس کے کمرے کتنے ہو گئے؟ 70,000 کمرے ہو گئے، اور پوری جنت سونے کی اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوگی۔ یہ اللہ کے خزانے میں بنی ہیں دوستو، اللہ کے خزانے میں بنی ہیں۔ اور دوستو اس کے غلام دوستو 7 لاکھ غلام ہو گئے۔ کتنے غلام ہو گئے؟ 7 لاکھ غلام ہو گئے اس کے دائی کے۔ کتنے غلام؟ مکمل جو دائی ہوگا اس کے 7 لاکھ غلام ہو گئے۔ اور دوستو 70,000 کمرے ہو گئے، اور ہر کمرے میں 70,000 کھڑکیاں ہوگی، ہر کمرے میں 70,000 کھڑکیاں ہوگی۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک جو بھی چیز کو کن کہتے ہیں وہ چیز خود بخود وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح دوستو پھر دوستو دیکھو جنت میں دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر ہوگی دوستو۔ اور دوستو اس میں جنت میں ہر اینٹ کا گیپ رہے گا دوستو، یعنی جوان نہیں ہوگے، بغیر جوان کے اللہ پاک نے جنت کو بنایا، اس کو کچھ مشکل نہیں۔ دیکھو آسمان کو بغیر جوان کے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی پلر کے اللہ پاک نے کیسا اس کو پھیلایا ہے۔ کبھی ہم نے سوچے ہے کہ اس کا کیمیکل ابھی خراب ہوتے چلا ہے؟ اب چلو کروڑوں اربوں سال ہو چکے، اب ذرا ادھر کے کوپرے کا ذرا آسمان ذرا ریپیئرنگ کرنا ہے، اس میں کریک آیا ہے، کبھی سنے ہیں کیا؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہے۔ اور کتنے دن میں بنایا ہے اس نے؟ 6 دن 6 راتوں میں بنایا ہے۔ کیسی طاقت ہمارے پیارے اللہ کیسے طاقتور ہو گئے، اس کا یقین ہمارا بن جائے دوستو۔ اور دوستو دنیا کو ایک نہ ایک دن ہمیں چھوڑنا ہے دوستو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے دوستو۔ انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، یقین ہے کہ مرنا ضرور ہے، یقین ہے کہ مرنا ضرور ہے۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے، اس لیے اپنے ایمان کو ہمیں بنانا ہے، اللہ کے رضا والے کام ہمیں کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی والے ہر کام سے ہمیں بچنا ہے دوستو۔ اللہ کے ناراضگی والے ہر کام سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، زنا کاری سے بچنا ہے۔ زنا سے بہتر نکاح کرو، زنا سے بہتر نکاح کرو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا عمل کرو، اللہ کو راضی کرنے کا عمل کرو، کیونکہ اللہ راضی ہو جائے گے۔ دنیا کی دیکھو دوستو، دنیا میں کہیں بھی چلو گے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ کدھر تمہارے کو بھوکا نہیں ماریں گے دوستو۔ کوئی بھی کام، یعنی سادہ کام بھی اللہ کے فضل سے تمہارے کو 4-5 ہزار کی نوکری بھی ملے گی دوستو، اس کے بدولت، کیونکہ جس کے چہرے پر سنت ہوگی، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا دوستو، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے چہرے پر سنت ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا دوستو، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا دوستو، کیونکہ مومن کی یہ شان ہے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن کسی کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، مومن کبھی کسی کے امانت کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ کسی نے بھی پیسے دیے ہیں وہ ویسی ہی گٹری وہ رکھے گا، اس میں سے 500 روپے نکال کر بعد میں خرچہ کرے گا اور بعد میں اس میں رکھے گا نہیں دوستو۔ اگر تمہارے کو خرچہ کرنا ہے تو جس کے پاس سے پیسے، جس نے تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے تو اس کی اجازت لو کہ بابا میرے کو ضرورت ہے 2000 روپے لے کیا؟ آپ کی اجازت ہے تو میں لیتو، اور بعد میں اسی جگہ پر آپ کے 2000 رکھتا تو یہ چلے گا، ورنہ اس نے بیچارے نے تمہارے پاس 5,000 دیے ہیں اور تم اس میں سے 2,000 لیے خرچہ کرے بعد میں رکھے، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، کیونکہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، مومن جھوٹ نہیں بولے گا اور امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امید ہے دیکھو کہ میرے امتی سے مجھے امید ہے، میرے امتی سے مجھے امید ہے کہ میرا امتی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور میرا امتی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اللہ کے رضا والے ہر کام کو کرنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقوں کو زندگی میں اتارنا ہے دوستو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں، بندہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے نیت کو، اس کی طاقت کو، اس کے صبر کو دیکھ کر اللہ فیصلے لیتے ہیں۔ اللہ جو فیصلے لیتے ہیں سب اچھے کے لیے لیتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے جو بھی کام کرتے ہیں اچھا ہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت پر ہمیں توکل بھروسہ رکھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کیونکہ ہمارے اللہ پاک نے
ہمیں خرید لیا ہے، جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ ہمارا یہ جو جان ہے، ہمارے 360 جوڑ ہے، یہ ہمارے اللہ کے ہیں، اللہ نے دیے ہوئے ہیں کہ مومن کے جان اور مال کو اللہ پاک نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ جان مال ہمارا نہیں ہے، وقت ہمارا نہیں ہے، عمر ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمارے اللہ کو ہمیں امانت کے طور پر اللہ کو دینی ہے دوستو، اس لیے اپنے اللہ کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ یہ تصور، یہ گمان کرنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے اللہ کو، کہیں ہمارے اللہ ہم سے چھوٹ نہ جائے دوستو، کہیں ہمارے اللہ پاک ہم سے چھوٹ نہ جائے دوستو، کہیں ہمارے اللہ پاک ہم سے چھوٹ نہ جائے، کہیں ہمارے پیارے نبی ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ اس لیے ہمارا چلنا بھی پیارے محمد ہو، ہماری سنت بھی پیارے محمد ہو، ہمارے کانوں سے غلط نہیں سننا ہے، ہمارے آنکھوں سے غلط نہیں دیکھنا ہے، ہمارے 360 جوڑ کو ہر گناہ سے بچانا ہے دوستو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔